پاکستان و ہندوستان میں مذہبی جتھوں کی ایک پرانی تاریخ رہی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کے جتھے ہوں یا مسلمانوں کے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں کا مقصد مذہب کے امن، محبت اور حقیقی روح کو عام انسانوں تک پہنچانا نہیں، بلکہ معاشرے میں نفرت، تقسیم اور افراتفری پیدا کر کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا رہا ہے۔ ان کا کام لوگوں کے ایمان، کفر اور وطن سے محبت کو مذہب سے جوڑ کر تشدد کا ماحول پیدا کرنا رہا ہے۔ تقسیم سے پہلے انہی جتھوں نے برصغیر میں قتل و غارت کی تھی، جن کی نظریاتی اولاد آج بھی بھارت اور پاکستان میں موجود ہے۔ تقسیم سے قبل بہت ساری ایسی فرقہ وارانہ تنظیمیں موجود تھیں جو برطانوی سلطنت کی وفادار تھیں۔ مسلمانوں کا ایک جتھا جناح صاحب کے پاکستان کے سخت مخالف تھا، مگر جیسے ہی پاکستان بن گیا، یہی جتھے اپنی تشریح کردہ شریعت نافذ کروانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ان مذہبی جتھوں کا مذہب کے بنیادی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کام مذہب کے نام پر بے روزگار نوجوانوں کو پیسے اور کھانے کی لالچ دے کر ہجوم کی صورت میں باہر نکالنا اور لوگوں کی جان، مال اور عزت پر حملہ کر کے بلیک میل کرنا ہوتا ہے۔ بھارت کی آج کی حکومت بھی انہی جتھوں کی نفسیاتی جانشین ہے، جس میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہندو دھرم پر خطرہ کا نعرہ لگا کر لوگوں کی جان، مال اور عزت پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ جبکہ پاکستان میں 1950 کی دہائی کے بعد ان جتھوں نے ریاست پر قبضے کی کوشش کی اور فرقہ وارانہ فسادات کر کے سیاسی فائدہ حاصل کیا۔ جن مذہبی جتھوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، وہی بعد میں دوبارہ نمودار ہوئے اور ریاست پاکستان پر اپنی تشریح کردہ شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام گروہ ایک دوسرے کو کافر اور واجب القتل سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ہی اسلام کے اصل وارث ہونے کی دلیل دیتے رہے ہیں۔ پاکستان میں پنجاب فرقہ وارانہ جتھوں کا گڑھ رہا ہے۔ کسی نے صحابہ کے نام پر اپنے فرقہ وارانہ اور سیاسی مقاصد حاصل کر کے لوگوں کا خون بہایا، کسی نے ناموس رسالت کے نام پر، اور کسی نے کسی دوسرے کو کافر قرار دے کر اسے اسلام سے خارج کرنے کے لیے ملک میں فساد برپا کیا۔ پاکستان میں یہ مذہبی جتھے مذہب کی سربلندی یا خدمت ہرگز نہیں کر رہے، بلکہ یہ بلیک میلنگ کا کامیاب ہتھیار بن چکے ہیں۔ ذاتی رنجش، لین دین اور خاندانی دشمنی کو مذہبی رنگ دے کر کسی بھی فرد کو گستاخ قرار دے کر بلیک میل یا قتل کر دیتے ہیں۔ ان جتھوں کا کام انسانی فلاح نہیں، بلکہ فسادات اور افراتفری پھیلانا ہے۔ آج تک انہوں نے عوام کے حقیقی مسائل پر ایک ریلی تک نہیں نکالی۔ دوسری طرف مذہب کے نام نہاد محافظ بن کر انہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اخی کی دہائی میں جب افغان جنگ جاری تھی، خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کی پراکسی جنگ کے دوران، پاکستان میں فرقہ وارانہ تنظیمیں بنائی گئیں جن کا مقصد ایک دوسرے کے ماننے والوں کا قتل تھا۔ نتیجتاً پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور ملک عالمی سطح پر بدنام ہوا۔ اسی دور میں پاکستان کی افغان پالیسی جہادیوں کی مدد اور انہیں ملک میں قیام کی اجازت دینے کی پالیسی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ یہی جہادی تنظیمیں آگے چل کر پاکستان کے لیے اژدہا ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ یہ اژدہا ہمارے معصوم بچوں کو تک نگل گیا۔ پاکستان نے کسی زمانے میں ایسے گروہوں میں سیاسی فائدہ دیکھا تھا، مگر آج یہ ایک ناسور بن چکے ہیں، اس لیے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ضروری ہے۔ پاکستان نے عملاً دیکھ لیا ہے کہ اس کی یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے
اور یہی مذہبی انتہا پسندی اور جتھوں کو دی گئی سیاسی اور انتظامی مدد آج معاشرے کا ناسور بن چکی ہے۔ ان مذہبی جنونیوں کا زہر اب معصوم بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ پنجاب میں حالیہ دنوں میں انہی جتھوں میں سے ایک گروہ جو دہشت گردی میں ملوث ہے سڑکوں پر نکلا، ریاستی املاک تباہ کی اور پولیس فورس کے لوگوں کو قتل کیا۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ایک مثبت اقدام تھا، مگر اصل مسئلہ جتھے کا نظریہ ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے نظریات بدلنا ہوں گے، اور یہ نصابی تبدیلی سے ممکن ہے، میڈیا کے ذریعے ممکن ہے۔ دوسری طرف مذہبی تنظیموں کے پاس بے پناہ دولت ان کی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں چندے، زکوٰۃ اور دیگر مالی ذرائع سے اربوں روپے کے اثاثوں کی مالک ہیں، اور ان کے پاس بے شمار افرادی قوت بھی موجود ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ ان تنظیموں کو کھلی چھوٹ نہ دے۔ ہر اس تنظیم کو توڑا جائے جو سیاسی اور افرادی قوت رکھنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ صرف کسی تنظیم کو کالعدم قرار دینے سے ان کے نظریات ختم نہیں ہوں گے۔ اصل زہر ان کے نظریات میں ہے، جو بڑی تعداد کے لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، اور اسے زائل کرنا ہی اصل جنگ ہے۔